اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے آپ نے بدھ، جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں ان تینوں دنوں میں مسلسل اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اس عمل کی برکات سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، جو بھی وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں یا تو قرآنی کلمات کے ہوتے ہیں یا پھر اسماء اعظم کے ہوتے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر منحصر ہوتے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ وظیفہ کریں تو یقین کامل کے ساتھ کریں۔ جس بندے کا یقین اور ایمان پکا ہوگا، اللہ رب العزت پر اعتماد پکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دے گا، بلکہ رب کریم غیبی طریقے سے اس کی مدد فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ رب العزت نصیب کے سارے فیصلے فرما دیتا ہے، مقدر کے سارے فیصلے فرما دیتا ہے، تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اللہ رب العزت بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری تقدیروں کے فیصلے، ہماری زندگی اور موت کے فیصلے صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں کچھ جگہ خالی رکھی ہوتی ہے، کچھ خلا رکھا ہوتا ہے، جسے ہم دعاؤں سے بھر سکتے ہیں، جس جگہ کو ہم دعاؤں سے پر کر سکتے ہیں، جس خلا کو ہم دعاؤں سے بھر سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ رب العزت تک لے جاتی ہے۔ نماز اور دعا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نماز ہم پر فرض ہے اور دعا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ اگر ہم دعا کریں گے تو سنت بھی پوری ہوگی اور ہمارے مقاصد بھی پورے ہوں گے، اور جس بندے نے ایک سنت پوری کی، اللہ کریم اس کے چہرے کو روشن فرما دیتا ہے، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس میرے امتی نے، جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ کریم اس کے چہرے کو روشن فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کیا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں، اور اللہ کے معجزات پھر دیکھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا جسے غم اور افکار گھیر لے، اسے چاہیے کہ ان کلمات کی کثرت کرے۔ آج کا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر منحصر ہے۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ہر غم سے آزاد فرما دے گا۔ باحوالہ بخاری و مسلم۔ یہ ایسا ورد ہے جسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جو اس سے پیار کرے گا، یعنی جو اسے بڑی محبت اور خلوص سے پڑھے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ترمذی کی روایت ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ایک روایت میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے۔ جب بھی کوئی یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں نزول کرتا ہے۔ اور یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ یہ فرشتہ
بیماروں کو شفا دینے کے لیے آتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔ یہ اس عظیم ورد کی فضیلت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنے آسان یہ کلمات ہیں کہ سب کے دلوں پر لکھے ہوتے ہیں، سب کو زبانی یاد ہوتے ہیں، لیکن شیطان مردود یہ پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ انسان کی روح میں، انسان کی خون میں شیطان یوں دوڑ رہا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب پڑھیں گے تو آپ پر غنود کی طاری ہوگی، آپ کو نیند آئے گی، آپ کا دل چاہے گا کہ ہم اسے نہ پڑھیں، لیکن جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو زبردستی کے ساتھ پڑھے گا، شیطان کے ساتھ زبردستی کرے گا، یعنی شیطان اسے سلائے گا، بڑی میٹھی نیند سلائے گا، لیکن ہم اگر اٹھ کر دوبارہ منہ دھو کر وضو کر کے اس وظیفے کا ورد جاری رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں 70 بلاؤں سے عافیت عطا فرمائے گا اور ہماری ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز بھی عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کے معجزات بھی دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کلمات کو 10 بار پڑھے گا، وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہوگا جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کو پڑھتا رہے گا، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دے گا، کسی قسم کی محتاجی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت اسے 99 مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ 99 مرض کی دوا ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھنے کی عادت بنا لے، اور اس سے سب سے چھوٹا جو مرض ہے وہ غم ہے۔ جو شخص پریشان رہتا ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہے، اسے چاہیے ان کلمات کا ورد کرے اور اپنی زندگی میں سکون اور خوشحالیاں ہی خوشحالیاں دیکھے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیں، روزانہ پڑھیں، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن ان کلمات کی کثرت کریں، یعنی 313 مرتبہ سے زائد پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے 100 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں، اول آخر درود پاک پڑھا کریں، اور پھر اپنی خالی جولیوں کو بارگاہ الہی میں پھیلا لیا کریں، اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھا لیا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھوں کو لٹا دوں، اور میں اپنی شان شایان کے مطابق اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ضرور نوازتا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں اور اللہ رب العزت کے معجزات، اللہ کی عطائیں، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔